انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہیں، وہ فاسقوں کو سلام کرتے ہیں، یعنی گناہ گاروں کو، بے عملوں کو، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ بالکل پڑھیں گے آپ۔ اگر وہ فاسقوں کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ خود بھی فاسق ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ گناہ گار لڑکے کھڑے ہوں، ان کو سلام کریں تاکہ ان کو شرم آئے، ان کو حیا آئے۔ بعض اوقات لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ داڑھی والے امام صاحب ہمیں سلام کر رہے ہیں، تو بچے قریب آتے ہیں، ان کو نمازی بنایا جاتا ہے، یہ کون سے بری بات ہے؟ اچھا، آپ کے خاندان میں سارے داڑھی والے پیر حضرات اور سب کے سب جو ہیں وہ علماء ہیں؟ آپ کے چچا، تایا، پھپھا، خود والد، بھائی، بہن بعض اوقات وہ فاسق ہوتے ہیں، ہم سلام کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم ان کو سلام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، امام صاحب فاسقوں کو سلام کریں تو غلط، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام کی ایکٹیویٹیز ایسی ہے کہ فاسقوں کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ٹھٹے اڑا رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے کہ امام صاحب کے لیے انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کمیٹی کو چاہیے، نمازیوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ طرز عمل جو فساق کی مثل ہو چکا ہے، آپ کے منصب امامت کے لائق نہیں ہے، آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا، ان کو روکے نہ روکے تو پھر ان سے معذرت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن صرف سلام کرنا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر امام صاحب کے ساتھ آپ بدگمان ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو حالت نزاع میں 1 منٹ پہلے طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اس کی مسلسل بدزبانی اور بد اخلاقی کا احساس دے سکوں، اس کا شرعی طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا پتہ کہ جب آپ فوت ہوں گے تو حالت نزاع میں آپ زبان بھی چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے؟ اگر آپ کی زوجہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے طلاق دے کہ میں اس کو دائمی تکلیف پہنچا کر جاؤں؟ یہ آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔